ناظرین و عزیز طلبہ آداب، السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر شمس الہدیٰ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم ایم اے اردو سال اول کے سبق تحریک ایہام گوئی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تحریک ایہام گوئی، ایہام کے لغوی معنی وہم میں ڈالنے کے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں کہ شاعر اپنے شعر میں ایک ایسا لفظ لاتا ہے جس کو کہ پڑھ کر سامع یا قاری تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے بعید کے۔ معنی قریب سے یہ مطلب ہے کہ وہ آسانی سے معلوم ہو جائے، لیکن شاعر کی مراد اس سے نہ ہو بلکہ معنی بعید سے ہو جو تھوڑے تأمل اور غور و فکر کے بعد سامع یا قاری کے ذہن میں آ جائے۔ دراصل شاعر کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ بعید کے معنی پر توجہ مرکوز کی جائے اور قاری وہم کی صورت میں قریب کے معنی میں الجھ کر رہ جائے۔ بطور مثال ہم یہاں پنڈت دیا شنکر نسیم کا یہ مشہور شعر دیکھتے ہیں: میں کش کو ہوس آیاغ کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ یہاں پر لو کے دو معنی ہیں، پہلا معنی ہے آگ کا شعلہ یا لپٹ، اور دوسرے معنی ہے امید، توقع، میلان، دھیان، خیال۔ پہلے معنی قریب کے ہیں اور دوسرے بعید کے، مگر یہاں پر یہ معنی بعید ہیں، یعنی امید، توقع، میلان، دھیان، خیال وغیرہ ہی مراد ہے۔ اسی طرح نواب سید محمد خان رند کا ایک مشہور شعر ہے: چلے ٹھکرا کے میری تربت کو، خاک سے بھی میری غبار رہا۔ لفظ غبار میں ایہام ہے۔ غبار کی لغوی معنی گرد، دھول یا گرد ملی ہوئی ہوا کے ہیں۔ مجازاً رنجش اور کدورت کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ شعر میں خاک کا لفظ دیکھ کر ذہن غبار کے قریبی معنی گرد، دھول یا گرد ملی ہوئی ہوا کی جانب ہوتا ہے، لیکن تھوڑے تأمل کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ شعر میں غبار سے مراد معنوی بعید، رنجش یا کدورت ہی مقصود ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایہام میں شعر کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایہام کا رشتہ ہندی کے سلیش سے جوڑتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ سلیش اور ایہام میں بنیادی فرق یہی ہے کہ سلیش میں ایک شعر کے 3 4 معنی نکلتے ہیں، جبکہ ایہام میں صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایہام کا شعر پڑھ کر قاری کا ذہن دونوں معنوں کی طرف جاتا ہے، لیکن جلد ہی ایک معنی کو تلاش کر لیتا ہے اور اسی تلاش کے عمل سے وہ شعر سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ ایہام کے فروغ کے تاریخی و سیاسی اسباب بھی رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ مغلیہ حکومت کا آخری دور تھا، جب حکومت عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ اس کا اندازہ بہت حد تک اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ 18 فروری 1719 سے 14 اگست 1719 کی درمیانی مدت میں 3 بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا 1719 سے 1747 تک مغلیہ حکومت پر قابض رہا۔ رنگیلا کے طویل عرصے میں بھی مغل دربار عدم استحکام اور انتشار کا شکار رہا۔ اس دور میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ امراء، روسا اور خود بادشاہ ساری اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں ملوث تھے۔ ہر شخص اسراف بیجا کی بیماری میں مبتلا اپنے کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے ظاہری نمائش پر زور دے رہا تھا۔ اس کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف تھا۔ سارے معاشرے کو ہر چیز اور ہر بات کے دو رخ اور دو معنی نظر آ رہے تھے۔ وہی چیز اور وہی بات کامیاب تھی جس کے دو رخ تھے۔ اسی تہذیبی، معاشرتی اور سیاسی ماحول میں فارسی شعراء متاخرین کی طرح نئے اردو شعراء بھی ایہام گوئی کی طرف متوجہ ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رنگ سخن اتنا مقبول ہوا کہ اردو شاعری کی پہلی ادبی تحریک بن گیا۔ ایہام گوئی کی بنیادی و معنیابی و تلاش مضمون تازہ پر رکھی گئی تھی، اور اس میں یہ چھپی ہوئی خواہش بھی شامل تھی کہ وہ معنی جو زندگی میں باقی نہیں رہے تھے انہیں شاعری میں تلاش کیا جائے۔ اس تہذیب کے مزاج کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ گھر سے باہر گلی کوچوں میں نکل آئی تھی اور اپنا اظہار بازاروں، میلوں، ٹھیلوں، عرسوں اور ہاؤ ہو کے محفلوں میں کر رہی تھی۔ بیوی گھر کی چہار دیواری میں بند تھی اور طوائف کے کوٹھے کھلے تھے جہاں راگ رنگ کی محفلیں جمتیں۔
مے نوشی سے کیف و سرور کو مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا، فقرے بازی، ضلع جگت، لطیفوں اور پھبتیوں سے جامع زندگی میں مزہ پیدا کیا جاتا۔ ایہام رعایت لفظی اور زمانی الفاظ اس ماحول اور ان محفلوں میں زیادہ مزہ دیتے جو اس فن میں جتنا طاق ہوتا اتنا ہی کامیاب ہوتا۔ ایہام گوئی اسی تہذیبی فضا کی کوکھ سے پیدا ہوئی اور محمد شاہی دور سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گئی۔ اس دور کی ساری زندگی خود ایہام کا درجہ رکھتی تھی، ہر چیز اور ہر عمل کے دو معنی ہو گئے تھے۔ مثلاً بادشاہ اب بھی موجود تھا، لیکن بادشاہ وہ بادشاہ نہیں رہا تھا جو کبھی اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب تھے۔ پہلے بادشاہ انتظامی امور اور میدان کارزار سے تھک کر کچھ وقت تفریح میں گزارنے کے لیے داد عیش ضرور دیتا تھا، لیکن وہ صرف عیاش نہیں تھا، اس کے عیش اور ذمہ داری میں ایک توازن قائم تھا۔ لیکن اس دور میں بادشاہ اور عیاش ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ اسی طرح عمرہ کا کار منصبی بھی وہ نہیں رہا، سپاہی بانکا بن گیا تھا جس کی زبان میں تلوار کی کاٹ آ گئی تھی۔ عیش پرستی اس تہذیب کا عام رویہ تھا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب فرد عیش پرستی کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر اشارے اور کنائے استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کی بات چھپانا بھی چاہتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ زمانی الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے جاننے والے پر تو انکشاف ہو جائے لیکن دوسروں سے وہ بات چھپی بھی رہے۔ عشق عاشقی کے سلسلے میں تو ایسی زبان اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ایہام گوئی اس معاشرے کی اسی لیے معاشرتی اور تہذیبی ضرورت تھی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ صنعت ایہام ایسی کوئی قابل مذمت چیز بھی نہیں۔ تہذیب یافتہ درباروں میں ایہام تہذیب و شائستگی کی علامت اور بات کو کھل کر کہنے کے بجائے اشاروں میں بیان کرنے کا پسندیدہ طریقہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ برطانیہ میں ملکہ الزبیتھ کے دربار میں ایہام کا بہت زور تھا۔ اس دور کے شاعر اور ڈرامہ نگار اس صنعت کو عام طور پر استعمال کرتے تھے۔ شیکسپیئر کے ڈراموں میں ایہام کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یہ رجحان محمد شاہی دور کی طرح جب وہاں بھی بہت بڑھ گیا تو آئندہ دور میں مرزا مظہر جان جانا کی طرح ڈاکٹر جانسن نے اس کے خلاف مہم چلائی اور اسے مبتذل کہہ کر رد کر دیا۔ ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا اگرچہ بادشاہ تو بن گیا تھا لیکن اس میں وہ صلاحیتیں موجود نہ تھیں جو گرتی ہوئی حکومت کی ساکھ کو سنبھال سکتیں۔ اس نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عیش و عشرت اور رقص و سرور کا سہارا لیا۔ دربار میں طوائفوں اور بھانڈوں کی محفلیں جمنے لگیں۔ اس قسم کی مجلسی فضا میں حسن و عشق کا تصور جو عموماً انفرادی ہوتا ہے اجتماعی جذبے کی شکل اختیار کر گیا۔ شعراء نے اس کے لیے نئے نئے پیرائے اظہار اختیار کیے جس میں ایہام، رعایت لفظی، زمانی اور پہلودار الفاظ، ضلع جگت، چٹکلے اور پھبتیاں وغیرہ شامل تھیں۔ اس طرح سے اس دور کی تہذیبی و معاشرتی زندگی ایہام گوئی کے پھیلنے پھولنے کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ثابت ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو شعراء کے ایہام گوئی کی طرف مائل ہونے میں کیا صرف یہ تہذیبی، معاشرتی اور سیاسی اسباب ہی تھے یا دیگر زبان و ادب کے اثرات کا نتیجہ بھی ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا اس دور میں ایہام گوئی کے تتبع کے لیے اردو شعراء کے لیے پہلے سے بھی کچھ نمونے موجود تھے؟ رام بابو سکسینہ اور محمد حسین نازاد کا خیال ہے کہ اردو شاعری میں ایہام گوئی کی اہم وجہ ہندی دوہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کا خیال ہے کہ اس زمانے میں متاخرین فارسی شعراء کا اس وقت کے دربار اور شعر و ادب کی محفلوں پر بہت گہرا اثر تھا۔ یوں بھی شعر و ادب میں دہلی والے فارسی شعراء کی روایات کو برتنے کے عادی تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فارسی شاعری ایہام گوئی سے بالکل ہی نابلد رہی ہو۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ فارسی کے شعراء کے توسط ہی سے یہ چیز اردو میں عام ہوئی۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں ایہام گوئی کا سبب ایک طرف جہاں ہندی دوہے رہے ہیں وہیں دوسری طرف فارسی کے شعراء کے کلام کے تتبع سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1720 میں جب ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا تو اسے دیکھ کر یہاں کے شعراء کا جوش ولولہ بھی بڑھ گیا۔ ہر طرف
اردو شاعری اور مشاعروں کی دھوم مچ گئی۔ دیوان ولی میں ہر رنگ کی شاعری موجود تھی، چنانچہ ہر شاعر نے اپنی پسند کے مطابق ولی کے دیوان سے اپنا محبوب رنگ چن لیا۔ ان کے کلام میں ایہام گوئی کا رنگ بھی موجود تھا، اگرچہ ان کے یہاں یہ رنگ سخن بہت زیادہ نمایاں نہیں تھا، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ولی کے تتبع میں شمالی ہند میں جو شاعری شروع ہوئی اس میں سب سے نمایاں عنصر ایہام گوئی کا ہی تھا۔ حاتم، آبرو، مضمون، ناجی وغیرہ نے ولی کے یہاں سے ہی ایہام گوئی کے رنگ کو چنا اور ایہام گو شعرا کہلائے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایہام گوئی کی ایک بڑی وجہ ولی کے کلام میں موجود ایہام گوئی کا رنگ بھی تھا۔ رام بابو سکسینہ نے بھی ایہام گوئی کے آغاز کو ولی کے عہد سے ہی وابستہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا بھی ہے، ولی کے معاصرین صنعت ایہام کے بہت شائق تھے۔ مختصراً ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندی دوہوں کا اثر، فارسی شعرائے متاخرین کی روایت، دیوان ولی میں ایہام گوئی کے رنگ کی موجودگی، اور پھر محمد شاہی عہد کی مجلسی اور تہذیبی زندگی ایہام گوئی کے رجحانات کو عام کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ چونکہ یہ طرز شاعری اپنے وقت کے مطابق تھی، اس وقت کا جو تہذیبی اور معاشرتی ماحول تھا اس میں ایہام گوئی کے رجحان کا پروان چڑھنا ایک فطری عمل تھا۔ جلد ہی شمال میں ایہام گوئی عام رواج کے ساتھ ایک غالب رجحان کی شکل اختیار کر گئی اور اتنا مقبول ہوئی کہ اس وقت کے تمام ہی چھوٹے بڑے شاعروں کا پسندیدہ طرز بن گئی۔ وہ تخلیق کار جنہوں نے ایہام گوئی پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی، شیخ ظہور الدین حاتم، شاہ مبارک، آبرو، شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی، غلام مصطفیٰ یکرنگ وغیرہ۔ اب ہم مختصراً ان شعراء کے حیات اور کارنامے پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شیخ ظہور الدین حاتم کا نام لیا جا سکتا ہے۔ حاتم کا پیشہ سپہ گری تھا، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ فارسی میں مرزا صاحب اور ریختہ میں ولی دکنی کو استاد مانتے تھے۔ رفتہ رفتہ ریختہ میں وہ خود استاد ہو گئے، ان کے ارد گرد ان کے شاگردوں کا ایک جم غفیر تھا۔ شیخ ظہور الدین حاتم سے جن لوگوں نے اکتساب فیض کیا ان میں خصوصیت کے ساتھ مرزا محمد رفیع سودا، مرزا سلیمان شکوہ، عبدالحی تاباں، سعادت یار خاں رنگین وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ دہلی میں ولی کے اثرات سے جب شعر گوئی کا چرچا ہوا تو حاتم نے ہی اس وقت کے شعراء کو شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ حاتم شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں ایک دبستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب دلی میں ایہام گوئی کی لہر چلی تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ حاتم کی ایہام گوئی ابتذال کی حدوں کو چھو لیتی ہے، جس وجہ سے ذوق سلیم پر گراں گزرتی ہے۔ مگر چونکہ حاتم تنقیدی بصیرت سے بھی مزین تھے اور حالات کے نباز اور قاری کے ذوق کا صحیح اندازہ رکھتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایہام سے قاری کا ذوق سلیم غارت ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس روش کو ترک کر دیا اور اپنے لیے ایک الگ ہی راہ منتخب کی۔ بعد میں جب انہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا تو اس طرز قدیم کے خاص اشعار بھی اپنے دیوان سے خارج کر دیے۔ تصانیف میں ایک دیوان فارسی کا بھی ہے، اردو میں ایک ضخیم دیوان جمع کر لیا تھا، آخر عمر میں ان میں سے ایک چھوٹا دیوان ترتیب دیا جس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ حاتم کی ابتدائی اور بعد کے کلام میں اتنا فرق ہے، کچھ زمانے کے لوگ دیوان زادہ کو ان کا اور ان کے ابتدائی کلام کو کسی اور حاتم کا کلام سمجھتے تھے۔ نمونہ کلام یہ ہے، مثال بحر موجیں مارتا ہے، لیا ہے جس نے اس جگ کا کنارہ، ہے وہ چرخ مثال سرگرداں جس کو حاتم تلاش مال ہوا، نظر آوے ہے بکری سا کیا پر ذبح شہروں کو، نہ جانا میں کہ یہ قصاب کا رکھتا ہے دل گردہ۔ حاتم کے بعد نام آتا ہے شاہ مبارک آبرو کا۔ آبرو ایہام گو شعراء میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ایہام کی جتنی ممکن صورتیں ہو سکتی تھیں آبرو نے کم و بیش اپنی شاعری میں ان سب کا اظہار کر دیا اور اس رنگ سخن کے سارے امکانات کو اپنے تصرف میں لا کر ایک طرف سے اس دور کا مقبول ترین رجحان
بنا دیا اور دوسری طرف آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بھی بند کر دیا۔ آئندہ دور میں مرزا مظہر جان جانا کے زیر اثر ابھرنے والی رد عمل کی تحریک بھی اسی کا نتیجہ تھی۔ آبرو کی شاعری میں ایہام کے جو رنگ ابھرتے ہیں انہیں ان چند مثالوں کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر ایک سبز ہے ہندوستان کا معشوق، بجا ہے نام کہ بالم رکھا ہے کھیروں کا۔ بالم کھیرے کی ایک قسم ہے جو تراوٹ، مہک اور ٹھنڈک کی وجہ سے مشہور ہے۔ بالم محبوب کو بھی کہتے ہیں۔ بالم کھیرے سے کرشن کنہیا نے بھی جنم لیا تھا۔ سبز اور معشوق میں معنوی ربط موجود ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہوئے ہیں اہل زر خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہے یا فرش پہ مخمل کہہ کے سو جا۔ اس زر کے معنی سونا، سونا کے معنی نیند۔ خواہان دولت کا خواب غفلت سے تعلق بھی واضح ہے۔ یہاں الفاظ و معنی دونوں سے ایہام پیدا کیا گیا۔ سیانے کوں عاشقی میں خاری بڑا کسب ہے، چاہیے کہ بھاڑ جھونکے جو دل کا ہوئے دانا۔ اب یہاں بھی دیکھیے، دانا عقل مند، دانا بمانی دانا، جیسے چاول کا دانا۔ سیانے اور دانا سے بھاڑ جھونکنے کے محاورے کو استعمال کر کے معانی میں رنگینی پیدا کی گئی ہے۔ ملنے کے شوق میں، یہ شعر دیکھیے، ملنے کے شوق میں ہم نے گھر بار سب گنوایا، مدت میں گھر ہمارے آیا تو گھر نہ پایا۔ گھر اور گھر کے استعمال سے ایہام پیدا کیا گیا۔ ان چند مثالوں سے آبرو کے یہاں ایہام کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جہاں مصنوعی اور شعوری ہے، وہاں حد درجہ ہنرمندی کا بھی طالب ہے۔ ذرا سی لغزش سے معانی کا رشتہ ٹوٹ کر شعر کو بے ربط بنا سکتا ہے۔ آبرو کی شاعری پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ایک الگ زبان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، جو کہ نہ فارسی ہے نہ بھاشا۔ چنانچہ ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ فارسی زبان و تہذیب کے غلبے کے باوجود اپنا ایک مقامی رنگ اور لب و لہجہ رکھتی ہے۔ آبرو شاعری میں تصنع و تکلف کے قائل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا یا محسوس کیا اس کا برملا اظہار کر دیا۔ آبرو کے دور میں اگرچہ تہذیبی معاشرتی لحاظ سے بہت سی کمیاں تھیں، مگر اس کو عام طور سے کمی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو بھی زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی میں سے ایک امرت پرستی کا بھی رجحان ہے۔ اس دور میں وہ ایک تہذیبی مذاق کی حیثیت رکھتی تھی اور شعراء بڑے ہی شوق سے اس کو اپنا موضوع بناتے تھے۔ آبرو کی شاعری میں صرف رنگ و بو کی کیفیت ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں وہ احساس اور جذبے کی گرمی بھی سمو دیتے ہیں۔ آبرو کے بعد ایہام گو شعراء میں شاکر ناجی کا بڑا نام ہے، مگر ایہام کو برتنے کی اس شعوری کوشش کی وجہ سے ناجی کی شاعری جذبہ و احساس سے عاری نظر آتی ہے، اور ان کے دیوان میں بہت کم اشعار ایسے رہ گئے ہیں جو آج ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا سکیں۔ ناجی کو ہر شے اور ہر عمل میں ایہام اور صرف ایہام نظر آتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے، رقیبوں سے میرے اے جان جاں، تجھ کو گرچہ ہے خویشی، ولے ہرگز روئیں ان سگوں اوپر کرم کرنا۔ موتی آ کر لگا تھا کان اس کے، در در اس کو کہے سی گوش ہوا۔ یہ دیکھیے کہ یار کی رانوں اوپر ناجی سر رکھا ہے آج، مت لگا ہاتھ اسے تکیہ ہے اس درویش کا۔ محبت میں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد۔ ان اشعار میں لفظ تازہ کو معنی سے ربط کرنے کی کوشش میں ایہام طرح طرح سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہیں ایہام لفظی ہے، کہیں ایہام تناسب ہے، کہیں املا کے فرق سے اور کہیں زمانی الفاظ کے استعمال سے ایہام پیدا کیا گیا ہے۔ شاید ہی ایہام کی کوئی ممکن صورت ایسی ہو جو ناجی کے کلام میں استعمال نہ ہوئی ہو۔ ناجی کا دور نہ صرف سیاسی اعتبار سے ہی پستی کا دور تھا، بلکہ ذہنی پسماندگی کے لحاظ سے بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ناجی کی شاعری کو پڑھ کر ایک قاری ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ اس دور زوال کی کوئی کہانی پڑھ رہا ہو۔ ناجی کی شاعری میں تغزل و خوش آہنگی کی کمی ہے۔
ناجی نے اپنے تمام شعری صلاحیتیں یہام گوئی پر صرف کر دیں۔ اس کی شاعری میں سادگی، بے ساختگی اور اثر آفرینی کی کمی ہے۔ ناجی کی شاعری کو ایک آزاد خیال، خوش طبع، عیش و عشرت میں مبتلا شخص کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، لب شیریں ہے مصری یوسف ثانی ہے یہ لڑکا، لب شیریں ہے مصری یوسف ثانی ہے یہ لڑکا، نہ چھوڑے گا میرا دل چاہ میں جانی ہے یہ لڑکا، سر اوپر لال چیرا اور دہن چوں غنچہ رنگیں، بہار مدعا لالے بدخشانی ہے یہ لڑکا۔ یہام گوئی کے ضمن میں شیخ شرف الدین مضمون کا نام بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے، ہوا ہے جگ میں مضموں شہرا تیرا، طرح ایہام کی جب سین نکالی۔ مضمون سراج الدین علی خاں آرزو کے شاگرد تھے۔ چونکہ نزلہ کے سبب ان کے سارے دانت گر گئے تھے، اس لیے آرزو انہیں شاعر بیدانہ کہتے تھے۔ طبعاً ظریف، حشاش بشاش اور محفل آرا تھے، اس لیے ان کے اشعار ایہام گوئی کے باوجود شگفتہ و دلنشیں تھے۔ مضمون کے ہاں عام طور پر ایہام گوئی میں کھینچ تان کر مضمون پیدا کرنے کی کوشش کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اشعار میں اکثر صنعت ایہام مضمون کا حصہ بن جاتی ہے اور شعر میں صفائی و بے ساختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ مضمون شکر کر کہ تیرا نام سن کے رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے، نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے غم میں اے محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، چلا کشتی میں آگے سیں جو محبوب جاتا ہے، کبھو آنکھیں بھر آتی ہیں کبھو جی ڈوب جاتا ہے۔ مضمون اپنے تخلص کو اس خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں کہ صنعت ایہام دلکش ہو جاتی ہے۔ یہ شعر دیکھیے، گدا ہو کر کیا مت کر اتنی تعریف لڑکوں کی کہ ان باتوں سے مضموں تیرا اسلوب جاتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، اگر پاؤں تو مضموں کوں رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ بحیثیت مجموعی مضمون کم گو ہونے کا باوجود ایہام گوئی کے ممتاز شاعر تھے، اسی لیے اس دور کے ساتھ ان کا نام بھی تاریخ میں چلا آتا ہے۔ ایہام گوئی کے ایک مشہور شاعر مصطفیٰ خاں یک رنگ بھی ہیں، مگر یہاں تک آتے آتے ایہام کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یک رنگ ایہام اور رد عمل کی درمیانی کڑی ہے۔ ان کے کلام میں قدیم زبان اور ہندی اثرات بھی کم ہو گئے ہیں۔ ان کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایہام کا رنگ اڑ رہا ہے اور نئی شاعری کا رنگ جم رہا ہے۔ آبرو اور ناجی کے کلام کے بعد یک رنگ کے بعض اشعار پڑھ کر تازہ دم کرنے والی ہوا کے جھونکے کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں سادگی بھی ہے اور جذبات و احساسات کا اظہار بھی ہے۔ یک رنگ کا کلام اسی تبدیلی کا نقیب ہے۔ جب ہم یک رنگ کے یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں آبرو اور ناجی یاد نہیں آتے، بلکہ نئی نسل کے شعراء کی طرف دھیان جاتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، ابس تو بے کسی پر اپنی کیوں ہر وقت روتا ہے، نہ کر غم اے دیوانے عشق میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، چاہتا ہے کہ کہے عشق کی باتیں یک رنگ، کیا کرے ہائے اسے طاقت گفتار نہیں، نہ کہو یہ کہ یار جاتا ہے میرا صبر و قرار جاتا ہے۔ محبت کا عجب یک رنگ ہے رنگ، کبھو عاشق کبھو معشوق ہیں ہم، خیال چشم و ابرو کر کے تیرا، خیال چشم و ابرو کر کے تیرا، کوئی مسجد گیا کوئی خرابات۔ یہاں یک رنگ کی بے ساختگی دیکھنے کو ملتی ہے جو ایہام کے فوراً بعد کی شاعری کا طرہ امتیاز ہے۔ یک رنگ کے یہاں شعر ایہام کا نہیں بلکہ ایہام شعر کا تابع ہے۔ یک رنگ کے چند ایہام کے یہ شعر دیکھیے، تجھ زلف کا یہ دل ہے گرفتار بال بال، تجھ زلف کا یہ دل ہے گرفتار بال بال، یک رنگ کا سخن میں خلاف یک منہ نہیں، مجھے مت بوجھ پیارے اپنا دشمن، کوئی دشمن بھی ہو ہے اپنی جاں کا، پارسائی اور جوانی کیونکہ ہو، ایک جاگہ آگ پانیوں کیونکہ ہو،
لگے ہے جا کے کانوں میں بتوں کے، لگے ہے جا کے کانوں میں بتوں کے، سخن یک رنگ کا گویا گوہر ہے۔ اس دور کے ایک اور شاعر احسن اللہ احسن بھی ہیں جن کا کلام ایہام سے لبریز ہے، مگر کوئی ایسی امتیازی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم انہیں اس رنگ سخن میں منفرد کہہ سکیں۔ ان کے ہاں ایہام کی اچھی مثالیں ضرور مل جاتی ہیں، لیکن ان کے اشعار آبرو کی روایت کو آگے نہیں بڑھاتے بلکہ اس کی تکرار کرتے ہیں۔ چونکہ ہر دور میں بڑے شاعروں کے ساتھ دوسرے درجہ کے شعراء کا ایک گروہ ہوتا ہے جو اس دور کے مقبول رنگ سخن کو، جس کی نمائندگی اس دور کا ہر بڑا شاعر کرتا ہے، پھیلانے، بڑھانے اور مقبول بنانے کا کام کرتے ہیں۔ احسن اللہ احسن بھی اس دور میں یہی کام کرتے ہیں، اور چونکہ یہ کام انہوں نے بہت سے دوسرے شاعروں سے بہتر طور پر انجام دیا ہے، اس لیے ان کا نام بھی تاریخ کے حاشیے میں محفوظ رہ گیا۔ احسن کے رنگ سخن کو دیکھیے۔ کھول کر بندے قبا دل میرا غارت کیا، یہ حصار قلب دلبر نے کھلے بندوں کیا۔ اور یہ دیکھیے، چمکنا زلف مشکی میں ہر ایک در گوشواروں کا، گھٹا کی شب برات اندر تماشا ہے ستاروں کا۔ اے میاں کٹ موئے کمر سے ہم، کیسی تلوار درمیاں ہے آج۔ اور یہ دیکھیے، کوئی تسبیح اور زنار کے جھگڑوں میں کیا بولے، کوئی تسبیح اور زنار کے جھگڑوں میں کیا بولے، یہ دونوں ایک ہیں، آپس میں ان کے بیچ رشتہ ہے۔ یہ مضمون خط ہے احسن اللہ کہ حسن ماہ رویاں عارضی ہے، کہ حسن ماہ رویاں عارضی ہے۔ ایہام گوئی کی جڑوں کو مضبوط بنانے میں ٹیک چند بہار، شہاب الدین ثاقب، رائے آنند رام مخلص، میر زین العابدین آشنا، محمد اشرف، ولی اللہ اشتیاق، دلاور خاں بیرنگ، شاہ فتح محمد دل، میاں فضل علی دانا وغیرہ وغیرہ کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ شعراء کے صنعت ایہام کو اپنانے سے اردو زبان و ادب کو ایک بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ اس میں نئے نئے مضامین داخل ہونے لگے۔ شعراء اپنے مطالب کی ادائیگی کے لیے نئے نئے الفاظ کی تلاش میں نئے سرے سے سرگرم و سرگرداں ہو گئے۔ اس کے لیے جہاں انہوں نے ہندی و مقامی پراکرت کے الفاظ کو جانچا، پرکھا، وہیں عربی و فارسی کے لغات و فرہنگوں کو بھی ٹٹولا، اور اس قبیل کے الفاظ جو ان کی مطلب براری میں معاون ہو سکتے تھے ان کو استعمال میں لائے۔ اس عمل سے جہاں اردو زبان و ادب کے ذخیرے میں نئے الفاظ و مرکبات، محاورات و ضرب الامثال کا اضافہ ہوا، وہیں ہندی و فارسی زبان کے مضامین نیز خیالات بھی اس زبان میں داخل ہو گئے۔ اس سے اردو زبان و ادب میں وسعت و تنوع پیدا ہوا، ایک ہی مضمون کو مختلف رنگ و آہنگ سے کہنے کا سلیقہ آیا۔ ناظرین و عزیز طلبہ، آج ہم نے تحریک ایہام گوئی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی اور مختلف شعراء کے کلام کی مدد سے ایہام گوئی کی خصوصیات سے آگاہ کیا۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے ادب کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں خصوصاً ڈاکٹر جمیل جالوی، ڈاکٹر سیدہ جعفر کی کتابیں ہیں، اور انور سدید کی اردو کی ادبی تحریکیں ہیں، منظر اعظمی کی بھی اردو ادب کی تحریکات ہیں۔ ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ اس سے متعلق ایہام گوئی اور پھر اس کے بعد رد عمل سے متعلق آپ بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ ہمارا یہ ہے: عزیز طلبہ، آج کی اس تعلیمی نشست میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ آداب۔ اللہ حافظ۔